نہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی، اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے کہے لفظوں کو گونج اب بھی کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ آخر میں وہ جو اس وقت سے ایک ہی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، تڑپ کر اٹھی، خود کو یقین دلاتے ہوئے بے ساختہ زبان لڑکھڑائی، اور وہ بے دم سی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکن ایک وہ ہی تو ہے جو میرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ دل کو خوش فہمی سے نکالنے میں بس چند ہی پل لگے تھے۔ کتنی آسانی سے بے وقوف بن گئی میں، اس کی اصلیت جان کر بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ مائی گاڈ، میں اتنی احمق، اتنی کم عقل کس طرح ہو سکتی ہوں؟ کتنی آسانی سے اس نے مجھ سے بدلہ لیا، اور میں اس بار اس کا دل اپنے بال نوچنے کو چاہا۔ واقعی اس نے سب کچھ اپنی رضامندی سے ہی تو کیا تھا، کوئی خبر، کوئی دباؤ نہ تھا۔ بہت آرام سے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو وہ اس سے کہتا رہا۔ اس کی ہر بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتی رہی۔ پھر اب کس لیے اپنے کیے پچھتا رہی تھی؟ تو پھر آج کے بعد زندگی میں پچھتاوے کے سوا باقی کچھ تھا ہی نہیں۔ کمرے میں اس وقت الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ الارم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کان پڑی آواز کا سننا بھی مشکل تھا، لیکن یہ اسی کا حوصلہ تھا جو اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ورنہ خیر سے اس کمرے میں بجتے الارم کی آواز سے تو پڑوسی تک جاگ جاتے تھے۔ وہ جتنی گہری نیند سوتا تھا، جاگنے کے بعد اتنی چستی اور بشاشت بے سبھی حیران ہوتے تھے۔ سامنے رکھے ڈرنکس ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بے اختیار انگلیوں سے اپنے بال سنوارے اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں کل رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بہت سے کاغذ اور کتابیں رکھی تھی۔ میز پہ انہی کاغذات کے درمیان سفید کاغذوں کا ایک دستہ الگ رکھا تھا، جو دوسرے کاغذات کے نسبت ترتیب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذات کو اٹھایا اور ایک ایک ورق پلٹنے لگا۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسمی اس کی پچھلی ایک ہفتے کی محنت تھی۔ ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے اس نے کاغذات اپنی فائل میں احتیاط سے رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ دل ہی دل میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجی، اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ میز پر رکھ کر جلدی سے اس کی فائل کھول کر اس کے رکھے کاغذوں کا دستہ نکال لیا، جس یہ جلی حروف سے اس کا نام لکھا تھا۔ نہایت احتیاط سے الگ کر کے ٹائٹل کارڈ کو اپنے ساتھ لائے کاغذوں کے دستے پہ لگا کر انہیں اسٹیبل کر کے اس کی فائل میں بالکل اس طرح واپس رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس کے پرنٹ شدہ کاغذات کو اٹھایا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ ایسے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ چچی جلدی سے ناشتہ لے آئیے، عجیم، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لاؤنج میں لگے گھڑیال نے 7:30 بجائے اور ارحم اپنے گیلے بالوں کو سنورتا فائل اور گاڑی کی چابی تھامے داخل ہوا۔ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈرائنگ ٹیبل پہ پہلے ہی امیر اور شاہان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیٹے اور بھانجی کو ناشتہ دے کر اب اس کی منتظر تھی۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری ان کی تھی، جبکہ دوپہر کا انتظام صفی بیگم نے کے ذمہ تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی مدد کرتی تھی۔ یہ جالے نہیں آئی اب تک، ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے۔ ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی، جاؤ اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ڈرائنگ ٹیبل پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑا، اور صبح کے اخبار پہ نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کی بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ جالے تو آج اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی، یونیورسٹی کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ چچی نے اس کی پلیٹ اور چائے کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ ہاں لیکن اسائنمنٹ تو ہم کو بھی جمع کروانا تھا۔ اخبار لپیٹ کر میز پہ واپس رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائی پہ گھڑی کو دیکھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ ارحم نے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور اپنی فائل اٹھا کر ان دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یاور علی خان صاحب نے دونوں بیٹوں کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا، بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان نہایت اتفاق سے رہتے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور
سکون کی فضا کے پورے خاندان میں مثال دی جاتی تھی، البتہ ارحم اور جلے اس پیمانے پہ پورے نہ اترنے اس پہ ستم شروع سے ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہی وجہ کہ دونوں میں بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ ارحم کی تعریف سن سن کر صالح کو ارحم سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھونک سے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب کوئی سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبدالرحمن اور عبدالرحیم کے خاندان کے درمیان سے سوئی گزارنا بھی ناممکن تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر جلے نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آج اتنی صبح خوار ہونے یونیورسٹی آئی تھی، یعنی اسائنمنٹ جمع کروانا۔ ارحم کی اسائنمنٹ فائل پہ اپنے نام کا لیبل لگا کر اس نے صبح آتے ہی پروفیسر کو دے دی تھی اور ان سے اپنی ذمہ داری اور قابلیت پہ ڈھیروں داد بھی وصول کر چکی تھی۔ اب تک تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نہ؟ سیما نے سوال کیا۔ پتہ چل جاتا تو اس کی کال آ جاتی۔ ابھی تک رابطہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو فائل چیک نہیں کی۔ وہ ارحم سے بخوبی واقف تھی، اسے معلوم تھا کہ ارحم کبھی اپنے لکھے کو دوبارہ چیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے کامل بنانے میں اتنی تحقیق کرتا کہ تمکیل کے بعد کسی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ویسے تم نے بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماہ نور کو بہرحال اس کی حرکت اچھی نہیں لگی، وہ اس کا بھی ہم جماعت تھا اور اکثر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ جلے کی دوست ہونے کی باوجود ماہ نور کی ہمدردیاں ارحم کے ساتھ تھی۔ جلے کا بدلہ مائی ڈیئر، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے وہ اس کے ساتھ کر دیا، اس کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا، جلے تمہارے پاس کافی وقت تھا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے، تم چاہتی تو تسلی سے اپنا کام مکمل کر سکتی۔ پچھلے ہفتے وہ یونیورسٹی اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتی اور اسی دوران پروفیسر نے ان کے فائنل اسائنمنٹ سمسٹر کا جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ارحم نے اسے موضوع ہی غلط بتایا اور جلے اسی موضوع پر گھر بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ تو فقط 2 دن پہلے یونیورسٹی آنے کے بعد اس کو حقیقت کا معلوم ہوا۔ ارحم بخوبی جانتا تھا کہ جلے گاہے پہ گاہے اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، اس لیے وہ چیزیں جنہیں جلے سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا، جیسے اس کی ڈائری جس سے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا، لیکن ارحم کی احتیاط کے سبب آج تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ ارحم کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس لیے جب پروفیسر نے اسے کلاس سے پہلے آفس میں آنے کو کہا تو وہ احساس تفاخر سے ان کے پاس پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا، اسے یقین تھا کہ انٹرنشپ وغیرہ میں مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے دفتر میں بلایا ہوگا، لیکن وہاں پہنچتے ہی جو بم اس کے سر پر پھٹا، اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ لیکن سر مارک شیٹس پر اپنے نام کے ساتھ بڑا سا زیرو دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ تم میرے انتہائی لائق سٹوڈنٹ ہو، محنتی ہو، تمہارا رزلٹ میں نے کلاس میں اناؤنس نہیں کیا، لیکن سیریسلی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سر۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کیا۔ بہرحال وہ سچا تھا، اس لیے 2 ٹوک اس الزام کو قبول کرنے سے انکاری رہا۔ اب کیا کہو گے کہ تم نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کی؟ لیکن سر یہ میری فائل نہیں ہے، اس بات کی تو میں پہلی لائن سے ہی تصدیق کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ تم اب جا سکتے ہو، اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، یہ لاسٹ سیمسٹر ہے اور تمہارے لیے بہت اہم۔ کوشش کرو کہ سنجیدگی برقرار رکھو، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ جی سر۔ وہ اچانک دروازے کی طرف بڑھتے رک گیا۔ سر کیا جلے کا اسائنمنٹ دیکھ سکتا ہوں؟ اگر جلے اس کی اجازت دے تو۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دونوں کزن ہیں، اس کے باوجود کسی اور کی اسائنمنٹ کی فائل دکھانا انہیں درست نہیں لگا، اس لیے صاف منع کر دیا۔ سر اس کے کتنے مارکس ہیں؟ 19 جواب فلفور آیا۔ ارحم کے پاس اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ جلے ہے۔ مٹر پلاؤ کے مٹر چلتی صفی بیگم اپنی دیورانی عطیہ بیگم کے سامنے بیٹی کی لاابالی طبیعت سے پریشان تھی۔ اسی وقت میں صفی بیگم کے بڑے بھائی کا امریکہ سے فون آ گیا، جو کہ اپنے بچوں کی ناہل کا رونا رو رہے تھے۔ آخر کمال کو ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ اپنی بہن کے اگے رشتہ ڈال
دیا جائے، جالے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے شمیم کا رشتہ دیا، جبکہ اپنی چھوٹی بیٹی ممتاز کے لیے بھانجے ارحم کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اندھا کیا چاہے دونوں آنکھیں۔ صفی اور عطیہ کو کمال کی باتیں بہت اچھی لگی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات ہم اپنے مردوں کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی بھی اس بات کے لیے انکاری نہ تھا، سبھی کو یہ رشتے بہت معقول لگے اور ادھر کمال نے پاکستان آنے کی تیاری پکڑ لی۔ گھر میں اچانک خوشی اور ہنگامہ سر اٹھانے لگا۔ ارحم کے کمرے میں جالے دوڑی چلی آئی کہ شمیم بھلا کیسے کسی مرد کا نام ہو سکتا ہے؟ تمہیں نام سے کیا ہے؟ وہ تو خود اپنا سر گھٹنوں میں دیے پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ کل سے اسے ماں نے شیروانی سلوانے کا حکم دے دیا تھا۔ جالے نے اسے مشورہ دیا کہ کیا مسئلہ ہے، تم ریڈی میڈ خرید لو، اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لے۔ کس طرح اسے میری کسی دل کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں، اسی لیے اسے کہنے لگا کہ تم فورا یہاں سے چلی جاؤ۔ ادھر ارحم نے شمیم کو فون کیا اور کہا کہ یار یہ شادیاں نہیں ہو سکتی۔ شمیم نے مشکوک نگاہوں سے اپنے اسمارٹ فون کو دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تو پھر میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا، میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت بالکل سلب ہو چکی ہے۔ شمیم اسے سوچتے ہوئے ایک ترکیب بتانے لگا۔ ارحم کو لگا یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن جالے کو منانے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ ارحم کی بات سن کر وہ سیخ پا ہو گئے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں شمیم سے جان چھڑانی ہے تو پھر تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ ارحم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شمیم بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ مشورہ بھی اسے شمیم نہیں دیا تھا۔ لیکن اب ماہ نور کا کیا ہوگا؟ جالے کو تشویش ہوئی، لیکن وہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتا رہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، ضروری یہ ہے کہ ہم گھر میں سب کو بتائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تب ہی ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ حسب عادت جالے چپ نہ رہ سکی اور بولی، محبت اور تم سے مجھے تو سوچ کر وحشت ہو رہی ہے، لیکن اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں۔ گھر میں جس نے سنا وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ہر وقت کی گولہ بارود کرنے والی فوجیں آج ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہے، جس پر عطیہ اور صفی بیگم کو تو دل سے اطمینان ہو گیا کہ دونوں بچے گھر پر ہی رہیں گے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جالے نے جا کر ارحم کے کمرے پر دھاوا بول دیا کہ تم کوئی اور طریقہ اپنا لیتے، لیکن کم از کم نکاح تو رکواتے، جس پر وہ فورا بولا کہ اگر تمہیں شمیم سے شادی کرنی تھی تو ٹھیک ہے، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، ہم دونوں کی مرضی کے بغیر رخصتی تو کوئی بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے بے فکر رہو، اس سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ جالے کی مرضی نہ ہونے کے باوجود تائی جی کی خواہش پر اسے سرخ رنگ کا گرارہ پہننا پڑا۔ ارحم کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہ کسی پراجیکٹ کا بہانہ بنائے منظر سے بالکل غائب ہو گیا۔ مجبورہ اسے ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن جب نکاح کے وقت دوستوں کے ہمراہ بڑے ٹھاٹ سے ڈیزائنر شیروانی پہنے ارحم ہوٹل پہنچا تو دل اس کی جان لینے کو چاہا، کیونکہ اس کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ مجبوری کا نکاح ہے۔ دل چاہا سب کے سامنے پول کھول دے، لیکن نہ تو موقع تھا اور نہ ہی دستور، بلکہ صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ وہ کچھ نہ کر سکی، اور انسو بہاتے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے بعد وہ ابھی برائڈل روم میں ہی بیٹھی تھی کہ ارحم کی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور ایک بم پھوڑ دیا۔ ارحم بھائی اور ان کے دوست رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اسے یقین ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے جس کی اسے خبر نہیں۔ بس اب اپنے گھر نہیں بلکہ ہمارے پورشن میں آئیں گی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ارحم کیسے کر سکتا ہے؟ گھر میں کسی کے پاس اس کا احتجاج سننے کے لیے وقت نہ تھا۔ اسے خوبصورتی سے سجی سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ ارحم اس کے ساتھ بیٹھا نہایت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اور وہ بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ واپسی پر اسے جب ارحم کے کمرے میں پہنچایا گیا تو خوبصورت پھولوں سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ پہلے سے ارحم کے پلان میں شامل تھا۔ جیسے ہی ارحم کمرے میں داخل ہوا اس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ پہلے نکاح
और अचानक रुखसती, तुमने कहा था कि तुम निकाह खत्म कर दोगे। इसने अपनी तशवीश को सवालात की सूरत में डाल दिया, जिस पर वो प्यार से कहने लगा कि झूठ बोला था, लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। झूठ किया मतलब अरहम, ये सब तुमने मुझसे असाइनमेंट का बदला लिया है। जिस पर वो सर पकड़कर बैठ गया कि यार असाइनमेंट की बात दरमियान में कहाँ से हो गई, लेकिन जाले को यकीन ना लिफ रहा था कि इस बदतरीन इंतकाम को लेने के पीछे उसने उसकी जिंदगी का तमाशा बना दिया और इसके एतबार का खून किया। तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। जिस पर अरहम बोला कि तुम एक इंतहाई अहमक और जज्बाती लड़की हो, यही वजह है कि कभी सोच समझ कर बात किया करो। लेकिन जाले कहाँ उसके बातों में आने वाली थी, बोली कि तुम किसी धोखे में मत रहना, मैं इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगी। तुम मुझे घर में कैद करके खुद मानूर के साथ इश्क लड़ाओगे। मैं अभी घर वालों को जाकर तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। अरहम ने इसे खींचकर वापस बिठाया कि तुम नहीं ऐसा कर सकती। तुम्हारे और मेरे दरमियान माहनूर कहाँ से घूम कर अलिफ जाती है। तुम मानवर से मोहब्बत करते हो और वो मोहब्बत नामे जो तुम छुपा कर डायरी में लिखा करते थे वो मुसलसल अब रो रही थी। मैंने ये तुमसे कहा था जाले, मैंने आज तक माहनूर या किसी भी लड़की से मोहब्बत की हामी नहीं भरी। अरहम मजबूर होकर उसे वो डायरी दिखाने के लिए उठा जिस में उसने आज तक अपनी मोहब्बत को कैद रखा था, और वाहिद इस बात का गवाह शमीम था। वो आज तक ये ना समझ सकी थी कि शमीम इस रिश्ते पर इतना खुश क्यों है, लेकिन इसे ये यकीन न आया कि वो नाम किसी और का नहीं, डायरी में इसका दर्ज था। वो कहने लगी कि आज तक अपने मुझसे ये बात छुपाई, मुझे हमेशा तंग किया करते थे। जिस पर अरहम ने जवाब दिया कि मैं इस वक्त तुम्हें मासूमियत और मोहब्बत से देखा करता था, जब तुम मेरी बातों पर चलती थी और भाग भाग कर मेरी शिकायतें ताया अब्बा के पास जाकर लगाती थी, और मुझे तुम्हारी मासूमियत पर प्यार होता था। वो शरारती नजरों से जाले को देखने लगा। ओ मेरे अल्लाह, किया हो जाता अगर तुम ये सब सीधे रास्ते से कर लेते, अगर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आ कर मैं कुछ उल्टा सीधा कर लेती। मोहब्बत और दिल का हाल इस लिए नहीं बताया कि तुम पता नहीं यकीन करती या ना, और ड्रामा रचाने से पहले मैं बड़े अब्बा को सब कुछ बता चुका था और उनसे कुछ भी छुपा नहीं। इंकिशाफ पर इंकिशाफ हो रहे थे, यानी इस निकाह और रुखसती वाले खेल में बड़े अब्बा तुम्हारे साथ शामिल हैं। जी हाँ, अरहम ने सर हिलाकर जवाब दिया। कसम से दिल तो कर रहा है कि तुम्हारा सर फाड़ डालूं, लेकिन अरहम ने हाथ बढ़ाकर अलार्म क्लॉक जाले से ले लिया और खूबसूरत सी अंगूठी अपनी जेब से निकालकर उसकी अंगूठी पर रखी। सच तो यह है जाले की मोहब्बत नहीं, बंदे को इश्क है तुमसे, और इस इश्क ने मजनू फरहादा सबको ही पीछे छोड़ डाला है। अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कर दी है। इसने शरारत से जाले की तरफ देखा। कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू अरहम की मोहब्बत के रंग हावी हो रहे थे। जाले मुस्कुराते हुए शर्मा कर सर झुका लिया।